السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، ہماری دعا کی سیریز چل رہی ہے جو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ بہت ہی زیادہ پیاری دعا، اور اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی کوئی بھی پرابلم ہو وہ اللہ پاک دور تو کرے گا، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو بہت زیادہ بے چینی، بے قراری یا بہت زیادہ مایوس ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ٹینشن آپ کی ختم ہونے والی ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے جب بھی آپ فری ہو، پڑھ سکتے ہیں، یا آپ چلتے پھرتے آپ کوئی کام کر رہے ہیں۔ میں تو کہوں گی آپ اس کو روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیں عشاء کے بعد، یا آپ جب بھی ٹائم فری ہوتا ہے عشاء کے بعد بھی کافی ٹھیک رہتا ہے، کیونکہ ہم ہر چیز سے فری ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تہجد میں۔ اگر آپ اللہ نہ کرے تسبیح میں نہیں پڑھ پا رہے تو آپ ایک کام کریں، چلتے پھرتے آپ کوکنگ کریں، آپ کا کوئی بھی کام ہے گھر کا، آفس کا، تو آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ دعا کو ڈیلی پڑھیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ظالم بادشاہ تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی نا تو اللہ پاک نے جو آگ تھی، آگ نے رسی تک کو جلا دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھوں پر بندھی تھی، بٹ اللہ کے حکم سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسکن تک کو نہیں جلا پائی، کچھ ٹچ بھی نہیں کر پائی۔ تو یہ بہت زیادہ اچھی دعا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس طرح پڑھنی ہے، آگے پیچھے درود پاک لگا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یاد رکھیں یہ دعا جنگ احد میں صحابہ پر جب مصیبت تھی، آزمائش تھی، تو انہوں نے پڑھی تو پھر اللہ نے کیسے ان کی مدد کی۔ اور پتہ ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، تو انہوں نے دعا پڑھی، تو دیکھی قرآن میں قرآن پاک میں سورہ نور میں اللہ پاک نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی بیان کی کہ ان پر جو تہمت لگی تھی وہ جھوٹی تھی اور وہ کتنی پاک دامن ہے۔ تو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، انشاءاللہ ایسی جگہ سے آپ کی مدد ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بے شک مدد کرنے والا اللہ پاک ہے، ہم تو صرف ذریعہ تلاش کرتے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اور جو ذریعے ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ذریعوں کو محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو بنا ذریعے آپ کی مدد کرے، اللہ چاہے تو ذریعوں کے ساتھ کرے، لیکن مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کبھی بھی ڈیپینڈ اس چیز پر نہیں ہو کہ یہ کرنے سے ہمیں خوشی مل جائے گی، کہ یہ کرنے سے ہماری پرابلم سالو ہو جائے گی۔ کرنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ اب آپ نے دعا مانگ لی تو اللہ پر چھوڑ دیں، لیکن یاد رکھیں دعا آپ نے پورے توکل کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہو، اسلامک دین یا کچھ بھی، جب تک توکل نہیں ہوتا وہ چیز ورک نہیں کرتی۔ تو توکل کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ پر پورا توکل رکھیں کہ نہیں، میں نے تو اللہ سے مانگا، میں نے مالک خالق سے مانگا جس نے مجھے پیدا کیا، تو وہ میری چیز سے کیسے غافل ہو سکتا ہے، اسے تو سب پتہ ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے کہا ہے، اس کے معنی ہی بہت پیارے ہیں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے، وہی میری پرابلم دیکھے گا، سب کچھ کرے گا، وہی میرا وکیل ہے۔ نعم المولا، وہی میرا مولا، و نعم النصیر، وہی بہترین مددگار ہے، وہی میرا مدد کرے گا۔ تو کتنے اچھے معنی ہیں نا کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ بس تو ہمارے لیے کافی ہے اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی وکیل ہے۔ ہم نے اپنا سارا معاملہ جو ہے اللہ کے حکم سے وہ تیرے اوپر چھوڑ دیا، اور تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی اللہ ہے، اور تو ہی مددگار ہے، اور کیا ہی بے شک بہترین مددگار ہے نا اللہ۔ تو اللہ سے اپنی پرابلم کہیں، آپ یاد رکھیں دنیا والوں سے کہیں گے نا ایک ٹائم سن لیں گے، اور دوسرے ٹائم پھر انسان بہت لائٹلی لینے لگتا ہے، مذاق بناتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا کہ دوسرے انسان سے آپ کہیں۔ آپ تو اللہ سے کہیں جو آپ کا مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے بندہ اس سے اپنی ہر پریشانی کہے، دعا کہے۔ پتہ ہے اللہ جب بندہ دعا نہیں کرتا تو اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مجھ سے نہ مانگے، اللہ کو پسند ہے مانگنا۔ تو مغفرت مانگیں، اللہ سے جنت الفردوس مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مانگیں، دنیا کے لیے بھی مانگیں۔ آپ کو گاڑی چاہیے، بڑا گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، کار چاہیے، آپ کو لو میرج کرنی، کچھ بھی کرنی ہے، بٹ مانگیں اللہ سے جو چاہیے، حلال چیزیں مانگیں، حرام نہ مانگیں، حلال چال مانگیں۔ اگر آپ کو کسی سے شادی کرنی ہے، لو میرج کرنی ہے، آپ کی اولاد چاہیے تو مانگیں۔ اگر آپ کو لو میرج بھی کرنی ہے، اللہ ہمارا نکاح حلال کرا دے، لیکن آپ اس انسان سے جب تک دور رہیں جب تک آپ کا حلال نہیں ہو رہا، پھر دیکھے گا اللہ کیسی مدد کرے گا، اللہ کیسے نکاح کرائے گا۔ تو بس اللہ پر توکل کریں اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں، صرف اللہ سے مانگیں، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ نہیں میں نے تو اب مانگ لیا اللہ سے، اب اللہ دے گا، یہ نہیں پتہ کیسے دے گا، کب دے گا، بٹ دے گا اللہ۔ یاد رکھیے بندے کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ تو کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ، بے شک میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جب وہ تڑپ کر پکارتا ہے میں اسے بے چینی میں پکارتا ہے، میں اسے سکون دیتا ہوں۔ تو آپ اللہ سے مانگیں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، آج نہیں کل ضرور قبول ہوگی۔ تو دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو جبھی انسٹنٹ قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے بدلے ہمیں کچھ بہتر مل جاتا ہے، یا وہ آخرت میں
میں ہمارے کام آتی ہے. مگر یاد رکھیے اللہ سے مانگے, دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اللہ بندے کی دعا کبھی ہمیشہ قبول کرتا ہے. اگر آپ کو وہ چیز آج نہیں مل رہی تو ہو سکتا ہے کل مل جائے. تو اللہ سے کہ اللہ یہ بہتر نہیں ہے تو بہتر کر کے مجھے عطا کریے. تو مطلب اللہ آپ کو وہ دے گا. پورا یقین اللہ پر رکھیے. اور کچھ چیزیں ایسا ہوتا ہے ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی, ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے. مان لیجیے آپ نے کوئی ایگزام دیا, اب اس کے مارکس آپ کے اکارڈنگ نہیں آئے, ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری نہ ہو, آپ کو بعد میں پتہ چلے. اور اللہ ہر غیب کی بات جانتا ہے. جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ وہ اللہ کو پتہ ہے, لیکن جو ہمیں پتہ ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. مطلب اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو اللہ سے مانگیں, انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی, آپ کی شادی, اولاد یا آپ کی گھریلو کوئی بھی مسئلہ ہے سسرال کا, تو انشاءاللہ وہ بھی سالو ہوگا اور اللہ آپ کی دعا بھی پوری کرے گا. بس پورے توکل کے ساتھ مانگیے, پھر دیکھے گا کیسے کام بنتے جائیں گے انشاءاللہ. میں بس یہی کوشش کروں گی اللہ کے حکم سے, مطلب میری تھوڑی سی ویڈیو سے آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ ہو, سکون ملے. اور مجھے دعا میں یاد رکھیں پلیز, سب کے لیے دعا کریں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دعا کرتا ہے دوسروں کے لیے, اللہ پاک وہ اس کے حق میں وہی قبول کر دیتا ہے. مان لیجیے آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو اولاد دے, تو اللہ پاک آپ کے حق میں بھی وہی قبول کرے گا پہلے. تو دوسروں کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ دعا کریں, اپنے ماں باپوں کی دعا لیں, کام آئیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اللہ اسے دیتا ہے. تو اللہ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا, نہ وہ ظلم کرتا ہے, بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی, اور پریشان نہ ہو, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ پر یقین رکھیں, آپ کی جو بھی حاجات ہے اللہ پوری کرے گا, دعا پوری کرے گا, پریشانی اللہ دور کرے گا. لیکن صرف مانگیں اللہ سے, کیونکہ کرنے والی ذات, دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. بس اللہ کے آگے جھکے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کے کام آئے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.